نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ ساز فیصلہ۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عالم اسلام میں 60 سال تک قاضی یعنی جج کی حیثیت سے خدمت انجام دی، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ فیصلہ کرنے میں کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے، چاہے خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی جو ایک یہودی کے ہاتھ لگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا تو قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مقدمہ پیش کیا اور بطور گواہ کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور قنبر نامی ایک شخص کو پیش کیا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قنبر کی گواہی تو قبول کرتا ہوں مگر حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی کو میں معتبر نہیں سمجھتا، لہٰذا آپ دوسرا گواہ لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرا گواہ پیش نہیں کر پائے، لہٰذا قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ ذرا غور کیجئے، مقدمے میں ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور گواہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا۔ یہ اسلام کی حقانیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس سے متاثر ہو کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھارے پانی کا میٹھا ہونا۔ حمام بن نفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی کھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مشکیزہ عنایت فرمایا جس میں پانی تھا اور فرمایا، اس پانی کو اس میں ڈال دینا۔ میں نے وہ پانی کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ احرام کے وقت تلبیہ پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ فجر کی سنت میں قرات۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں برابر 1 مہینے تک دیکھتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا کرنا ہے۔ فائدہ، سب سے پہلے کعبہ پر جہاں سے نظر پڑ جائے ہاتھ اٹھائے پھر دعا مانگے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ذمہ دار کا لوگوں کے ٹوہ میں لگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم یعنی ذمہ دار جب لوگوں میں شک و شبہ کی بات تلاش کرتا ہے تو انہیں خراب کر دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے یعنی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے اور انسانوں کو اپنے گناہوں کی سزا قبر سے ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سورہ فاتحہ سے علاج۔
حضرت خواجہ بن سلط رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ اس قوم کے لوگ ان کے پاس ایک مجنون شخص کو جکڑ کر لائے، تو انہوں نے سورہ فاتحہ کے ذریعے صبح و شام 3 دن تک اس پر دم کیا، اور جب بھی سورہ فاتحہ ختم کرتے تو منہ میں تھوک جمع کر کے اس آدمی کے اوپر تھوکتے مراد تھدکارتے، لہٰذا وہ 3 دن بعد بالکل تندرست ہو گیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ جمائی روکنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھین کو پسند اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے اور ہاں نہ کہے، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ اس پر ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔